الرحیم۔ اس سے پہلے تھا معنی کے ظہور کے اعتبار سے 4 اقسام تھی، وہ پچھلے ویڈیو کے اندر میں نے آپ کی طرف شیئر کی۔ اب معنی کے اخفاء کے لحاظ سے جس طرح معنی کے ظہور کے اعتبار سے 4 اقسام ہے، اسی طرح معنی کے اخفاء کے لحاظ سے بھی 4 اقسام ہیں، معنی کی پوشیدگی کے اعتبار سے۔ اسی کے مد مقابل آئیں گی مذکورہ 4 قسموں ظاہر، نص، مفسر، محکم میں جس طرح ظہور کے درجات ہیں کم زیادہ ہونے کے، اسی طرح ان کے مقابل جو 4 قسمیں خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، یہ 4 قسمیں ہیں، ان میں خفا کے درجات ہیں، یعنی خفا میں کمی بیشی کے۔ پہلے تھا ظہور کے اعتبار سے 4 اقسام تھی، اب خفا کے اعتبار سے 4 اقسام ہیں۔ اب ان کے اندر خفی ہے پہلے نمبر پر۔ خفی وہ کلام ہے جس کی مراد صیغہ کے علاوہ کسی عارض کی وجہ سے پوشیدہ ہو، یعنی صیغے کی وجہ سے پوشیدگی نہ ہو بلکہ کسی عارض کی وجہ سے اس کے اندر پوشیدگی پائی جائے، اس طور پر کہ نہ حاصل کی جا سکے مراد مگر طلب سے۔ اب اسے اس کی تشریح کے اندر سمجھ لیں۔ ظاہر کی زید خفی ہے، ظاہر کی زید خفی آئے گی، اور خفی وہ کلام ہے جس کی مراد صیغہ کے علاوہ کسی عارض کی وجہ سے پوشیدہ ہو، صیغہ میں خفا نہ ہو، صیغے کے اندر خفا نہ ہو بلکہ کسی باہر کی چیز کی وجہ سے اس کے اندر خفا آ گیا، کیونکہ اگر صیغہ میں خفا ہوگا تو خفا بھاری ہو جائے گا، پھر یہ مشکل و مجمل ہو جائے گا اور وہ ظاہر کے مقابل میں نہ رہے گا، اور یہ کسی عارض کی وجہ سے جو خفا ہے وہ تھوڑی طلب اور جستجو سے دور ہو جائے گا، جیسے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو یہ آیت چور کے ہاتھ کاٹنے میں تو ظاہر ہے، مگر ترار اور نباش یعنی جیب کتر اور کفن چور کے بارے میں خفی ہے۔ خفا صیغے سے نہیں بلکہ ایک عارض کی وجہ سے آیا ہے، اور وہ یہ کہ عرف میں ان کو سارق نہیں کہا جاتا بلکہ یہ دوسرے ناموں سے پہچانے جاتے ہیں، ترار اور نباش کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور اردو میں جیب کترا یا کفن چور کے نام کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں۔ اس لیے خفا ہو گیا کہ آیا یہ سارق کے حکم میں آئیں گے یا نہیں، یعنی چور کے حکم کے اندر آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ مگر ہم نے تھوڑا غور کیا کہ سرقہ کہتے ہیں کہ غیر کے محفوظ مال کو محفوظ جگہ سے لینا، یعنی کسی دوسرے کا مال محفوظ جگہ پر ہو تو وہ چوری کے حکم کے اندر آئے گا۔ اب دیکھا کہ ترار میں یہ بات زیادتی کے ساتھ پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ تو محافظ کی بیداری کی حالت میں مال لیتا ہے، یعنی جاگتے ہوئے مال لے لیتا ہے، اس کے اندر تو پھر زیادہ تقویت آ گئی۔ اور نباش میں یہ معنی کمی کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ مال غیر محفوظ کو لیتا ہے۔ کفن چور ہے، قبر کے اندر کفن نکالے گا تو قبر تو محفوظ مقام نہیں، وہ غیر محفوظ مقام ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ ترار میں جب چوری کے معنی زیادتی کے ساتھ ہیں تو اس کا ہاتھ بدرجہ اولا کاٹا جانا چاہیے، اور نباش میں کمی کے ساتھ ہے، یعنی نباش کفن چور کہ کفن چور کے اندر کمی کے ساتھ ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ اس کو سارق نہیں کہیں گے۔ خفی کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی اپنا حلیہ بدلے بغیر کسی جگہ چھپ جائے تو طلب اور جستجو سے مل جائے۔ اب یہ خفی کی مثال ہے۔ اب مشکل کیا ہے؟ مشکل جی نص کی زید مشکل ہے، اور مشکل اس کلام کو کہتے ہیں جس میں خفا خفی سے زیادہ ہو۔ جس میں خفی کے مقابلے میں خفا زیادہ ہوگا تو وہ مشکل ہو جائے گا، اور اس کی مراد حاصل کرنے کے لیے اول طلب پھر تعمل کی ضرورت پڑے گی، طلب اور تعمل کے بعد مراد حاصل ہوگی۔ اسے تشریح سے کچھ سمجھ لیجئے۔ مشکل اس کلام کو کہتے ہیں جس میں خفا خفی سے زیادہ ہو اور اس کی مراد حاصل کرنے کے لیے اول طلب پھر تعمل کی ضرورت پڑے گی، طلب اور تعمل کے بعد مراد حاصل ہوگی۔ مشکل کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی اپنی ہیئت، اپنی شکل و صورت، اپنا لباس تبدیل کر کے اپنے ہم شکل لوگوں کے ساتھ چھپ گیا تو پہلے اس کو ڈھونڈنا پڑے گا، پھر اس کی ہم شکل لوگوں سے ممتاز کرنے کے لیے غور و فکر کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی مشکل چونکہ اس کا معنی مرادی دوسرے معنی کے ساتھ گلا ملا رہتا ہے تو پہلے اس کے تمام معنی طلب کریں گے، پھر غور و فکر کریں گے یہاں کون سے معنی مراد ہیں۔
ایک مثال سے سمجھ لیجئے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فاتو خرسکم انا شیتم، اس آیت میں انا مشکل ہے، پہلے اس کے معنی طلب کیے تو انا کبھی من آئینہ کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے قال یا مریم انا لکی حاذا، یہاں انا بمعنی من آئینہ ہے، اور کبھی انا کیفہ کے معنی میں آتا ہے، جیسے انا یکون لی غلام، یہاں انا بمعنی کیفہ کے آگے۔ اب یہاں کون سے معنی مراد ہیں؟ اشتباہ ہو گیا کہ انا کیفہ کے معنی مراد ہیں کہ کیسا، یا اس کے معنی من آئینہ کے معنی کے اندر استعمال ہوا۔ تو اب ان دونوں معنوں کو ہم نے، یہ مشکل ہو گیا، اشتباہ ہو گیا کہ کون سا معنی اس مراد لیا جائے گا، تو پھر معنی مراد لیتے ہیں، تو مطلب بیویوں کے پاس آؤ جدھر اچھا اب یہاں کون سا معنی مراد ہے؟ اشتباہ تھا، تو من آئینہ کے معنی میں لیتے ہیں۔ اگر ہم من آئینہ کے معنی میں اسے لیتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم بیویوں کے پاس آؤ جدھر سے چاہو، قبل سے آؤ یا دوبر سے آؤ، تو اس سے لواطت کی حلت ثابت ہوتی ہے۔ اگر ہم من آئینہ کے معنی میں کرتے تو اس سے یہ معنی مراد ہوتا ہے جس جگہ سے تمہاری مرضی ہے تم آ سکتی ہو، اور دوسرا معنی کا مطلب ہوتا ہے جس طرح چاہو تم آؤ، آؤ یعنی بیٹھ کر، لیٹ کر یا کھڑے ہو کر۔ اب یہاں کون سے معنی مراد ہیں؟ اس کے لیے ہم نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ انا بمعنی کیفہ کے آئے گا، یعنی قبل میں جس طرح چاہو آؤ، اور غور کرنے سے یہ معنی اس طرح معلوم ہوئے کہ اللہ نے عورتوں کو حرث یعنی کھیتی کہا، نساؤکم حرث لکم، اور محل حرث تو صرف قبل ہے نہ کہ دوبر ہے، کیونکہ وہ تو محل فرس ہے، لہٰذا غور و فکر سے یہ معنی طے ہوگے قبل میں جس طرح چاہو آنے کی اجازت ہے، دوبر میں قطعاً اجازت نہ ہوگی، دوبر سے جو آئے گا وہ لواطت کے حکم کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے مجمل۔ مجمل اس کلام کو کہتے ہیں جس میں بہت سارے معنی جمع ہو اور اس کی وجہ سے مراد ایسی مشتبہ ہو جائے کہ نہ صیغہ سے معلوم ہو سکے، نہ طلب و تعمل کے ذریعے معلوم ہو سکے، بلکہ جب تک شارع یا مجمل کی طرف سے بیان نہ آ جائے اس کی مراد معلوم نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ یہ مشکل کے مقابلے کے اندر بھی مجمل، اس کے اندر زیادہ خفا پایا جا رہا ہے۔ اس کے اندر جب تک شارع یا مجمل خود اس کی وضاحت نہیں کرے گا اس وقت تک سمجھ نہ آئے گی، اپنے غور و فکر کرنے سے یہ بات مجمل کے اندر سمجھ نہیں آتی۔ مجمل اس کلام کو کہتے ہیں جس میں بہت سارے معنی جمع ہوں، اس کی وجہ سے مراد ایسی مشتبہ ہو جائے کہ نہ صیغہ سے معلوم ہو سکے، نہ طلب و تعمل کے ذریعے سے معلوم ہو سکے۔ اگر طلب و تعمل کے ذریعے سے ہوگا وہ مشکل تھا، تو بلکہ جب تک شارع یا مجمل کی طرف سے بیان نہ آ جائے اس کی مراد معلوم نہیں ہو سکتی۔ مجمل کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو اپنی حیت اور لباس بدل کر وطن چھوڑ کر لوگوں میں گل مل گیا تو لوگوں سے پوچھے بغیر اس کا پتہ نہیں مل سکتا۔ ایسے ہی مجمل میں مجمل کی طرف سے جب تک بیان نہیں آئے گا اس کی مراد نہیں معلوم ہو سکتی۔ اس کی مثال جیسے حرم الربا میں ربا کے معنی زیادتی کے ہیں، مگر کون سی زیادتی اس میں مراد ہے؟ کیونکہ ہر زیادتی حرام نہیں ہے، ورنہ بیع کا دروازہ یعنی خرید و فروخت کا، تجارت کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا۔ پس ربا اپنے مرادی معنی کے لحاظ سے مجمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں سے اس کی مراد واضح کر دی: گیہوں، جو، کھجور، نمک، سونا، چاندی۔ ان 6 چیزوں میں ہم جنس کے ساتھ بیع تو برابری ہو اور قبضہ بھی اسی وقت ہو۔ اگر کسی جانب میں زیادتی ہوئی تو یہ ربا ہے۔ تو ربا مجمل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان سے اس کی مراد معلوم ہو گئی۔ پھر مجتہدین نے تامل اور غور و فکر کر کے ربا کی علت نکالی۔ احناف کے نزدیک قدر مال جنس علت ہے، شوافی کے نزدیک تام و ثمانیت، اور مالکیہ کے نزدیک ادخار و اقتیات، کیونکہ امام مالک کے نزدیک یہ معاملات تھے، تو انہوں نے اپنے طور پر انہوں نے علت کے بارے میں نکال دیا کہ اس سے اس کی کون سی علت مراد لی جا سکتی ہے۔ تو
تو اب بات چل رہی تھی کہ مالکیہ کے نزدیک ادخار و اقتیاط کیونکہ 6 چیزوں میں ربا کا حکم مول ہے اور 6 چیزوں کے علاوہ میں مشکل ہے۔ مشکل میں چونکہ غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، لہٰذا علماء نے غور و فکر سے مذکورہ بالا علتیں نکال دیں۔ اب مجمل کا حکم کیا ہے؟ مجمل کی طرف سے بیان آنے سے پہلے یہ اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ اس کی جو بھی مراد ہے وہ حق ہے، یعنی جب تک مجمل کا حکم نہیں آ جاتا اس وقت تک یہ عقیدہ رکھنا کہ جو کچھ اس کی مراد ہے وہ حق ہے۔ اب متشابہ کیا ہے؟ اب متشابہ کے بارے میں کہتے ہیں، متشابہ وہ کلام ہے جس کو جاننے کا بالکل کوئی راستہ نہ ہو، حتیٰ کہ اس کی طلب ساقط ہو جائے، یعنی کہ اس کے جاننے کا کوئی راستہ نکل ہی نہیں رہا، تو اس لیے اس کی طلب کو ساقط کر دیا، ختم کر دیا۔ اور متشابہ کا حکم اس میں توقف کرنا ہے، ہمیشہ اس کی مراد کے حق ہونے کے اعتقاد کے ساتھ۔ سمجھ لیں، محکم کی ضد متشابہ ہے۔ محکم ظہور اور قوت میں ایسے اعلیٰ درجہ کا ہوتا ہے کہ اس میں نسخ کا بھی احتمال نہیں ہوتا، تو اس کی ضد متشابہ بھی خفا میں ایسے اعلیٰ درجہ کا ہوتا ہے کہ اس کے خفا کو دور کر کے اس کی مراد معلوم ہونے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اور اس کے بیان کی امید بھی منقطع ہو جاتی ہے۔ متشابہ کی مثال اس آدمی کی سی ہے جو ہیئت و لباس بدل کر پردیس میں گم ہو گیا، اور اس کے ہم اصل لوگ بھی سارے ختم ہو گئے، اب اس کے ملنے کی کوئی امید ہی نہیں۔ ایسے ہی متشابہ کے اس کے بیان کی امید ہی نہیں رہتی، حتیٰ کہ طلب بھی ساقط ہو جاتی ہے۔ متشابہ کی پھر 2 اقسام ہیں۔ اول جس کے معنی ہی معلوم نہ ہو، نہ لغوی معنی نہ مرادی معنی، جیسے حروف مقطعات ہیں کہ نہ ان کے لفظی معنی مراد ہیں معلوم ہے، اور نہ ہی اس کے مرادی معنی معلوم ہے، تو یہ حروف مقطعات ہیں۔ پھر دوسرے جس کے لغوی معنی تو معلوم ہو، مرادی معنی معلوم نہ ہو، جیسے ید اللہ، وجہ اللہ، الرحمن علی العرش استویٰ وغیرہ۔ ان کے اب لغوی معنی تو معلوم ہے کہ ید اللہ اللہ کا ہاتھ، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، الرحمن علی العرش استویٰ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے، یہ لفظی معنی تو ہمیں معلوم ہے، لیکن ان کی مراد معلوم نہیں۔ مراد کیوں معلوم نہیں؟ کہ اللہ کا ہاتھ ہے، کیسا ہاتھ ہے، کس طرح کا ہاتھ ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کے چہرے سے کیا مراد ہے، وہ ہمیں اس کا مرادی معنی معلوم نہیں ہے، اس لیے یہ کیا بن جائے گا؟ متشابہ۔ تو اس میں اس کا حکم کیا ہے؟ اس میں توقف کریں گے اور یہ اعتقاد رکھیں گے اس سے اللہ تعالیٰ کی جو بھی مراد ہے وہ حق ہے، یعنی اللہ نے جو مراد لیا وہ برحق ہے، خود اس کے کوئی معنی نکالنے کی ہم کوشش نہیں کریں گے۔ یہ تھا خفا کے اعتبار سے 4 اقسام، اس سے پہلے تھا ظہور کے اعتبار سے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔